اپنے کمرے میں بیٹھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے میں یہ نکاح روک دوں۔ میں جانتی تھی کہ میری کوئی بھی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ اپنا پیر پر کلہاڑی تو میں نے خود ہی ماری تھی۔ پوچھا تو نہیں تھا کہ آخر رشتہ کس کا آیا تھا۔ جس شخص سے میں جان چھڑوانا چاہتی تھی، کیا خبر تھی کہ اسی شخص کے ساتھ مجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ بہرحال نکاح کو تو میں کسی صورت روک نہیں سکتی تھی۔ یہ تو ہر صورت ہونا ہی تھا۔ البتہ رخصتی کو روک سکتی تھی۔ کچھ بھی ایسا کر سکتی تھی، کسی بھی طرح رخصتی سے انکار کر دوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ نکاح سے زیادہ کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ساری زندگی چنگیز خان کے ساتھ میں نہیں گزاروں گی۔ جس کے سامنے میں بات نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ شادی سے قائم کر سکتی ہوں، اور وہ بھی ساری زندگی، مطلب آخری سانس تک وہ شخص مجھ پر روب ہی جماتا رہے گا، مجھے ڈانٹتا ہی رہے گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے ایسا تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے میں عقیل کے بارے میں سوچ رہی تھی، میری جان اندر سے نکلی جا رہی تھی۔ پوری رات مجھے سکون سے نیند نہیں آئی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو عقیل کا چہرہ نظر آتا۔ میرا دل کسی قیدی چڑیا کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ ایسا اپنا آپ بھی کسی قیدی پرندے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح نکاح کا جوڑا بھی تائی اماں دے کر گئی تھی۔ بہت خوبصورت میکسی تھی، لیکن میرا جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا، میرا دل مٹھی میں بند ہوئے جا رہا تھا۔ نکاح کی میکسی میں نے پہن لی تھی۔ پارلر والی گھر پر ہی آ کر مجھے تیار بھی کر گئی تھی۔ پہلی بار میں نے پورا دن ایک لفظ کسی سے نہیں بولا تھا، بات نہیں کی تھی۔ پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوگ کی طرح منایا تھا۔ رات کو 8 بجے میری ساری کزنیں ہنستی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ آج تو زیبی بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ہنستی مسکراتی میرے سامنے آئی، کہنے لگی کہ چلو اب تو ہمیشہ کے لیے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں لگنے والی ہیں، اور وہ بھی عقیل کے نام کی۔ واقعی ہی اس شخص کے نام کی تو مجھے بیڑیاں ہی پڑ سکتی تھی۔ میں اس شخص سے کسی بھی خوبصورت جذبے اور بات کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال زیبی کا ہاتھ پکڑے میں باہر تک آئی تھی۔ سارا ارینجمنٹ لاؤن میں ہی کیا گیا تھا۔ کافی سجاوٹ کی گئی تھی۔ میرا ہاتھ اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے، اور زیبی کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ میں اسے کیا کہتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ بہرحال میں اس مصیبت کا انتخاب تو میں نے خود ہی کیا تھا۔ کسی سے کیا شکوہ کر سکتی تھی؟ جیسے ہی میں لاؤن کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی اسٹیج پر وہ بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ تب بھی وہ مجھے غصے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے تصادم پر میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ نکاح خواں بھی ساتھ بیٹھا تھا، جو کہ مجھے نکاح کے نام پر موت کی خبر سنانے والا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے میں اسٹیج کے قریب جا رہی تھی، دل زور زور سے تڑپ رہا تھا۔ زیبی نے مجھے اس چنگیز خان کے ساتھ بٹھا دیا۔ نکاح بھی شروع ہو گیا۔ نکاح قبول کرتے ہوئے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اوپر سے عامر کی اٹکلیاں شروع تھیں۔ میرے برابر والے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ دلہن کو کہیں کہ آواز بلند کہے کہ قبول ہے، ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ ایک تو پہلے ہی میرے حلق سے آواز میں ہی نہیں نکل رہی تھی، اوپر سے عامر کی بات مجھے اپنے زخموں پر نمک چمڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زیبی کہنے لگی کہ تم آرام سے بیٹھو۔ شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ویسے بھی میری بڑی شرمیلی بہن ہے۔ زیبی کی بات پر وہ ہنسنے لگا۔ زیبی آپی، آپ کو تو پتہ نہیں سین کیا ہوا ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں اس وقت آپ کی بہن کی حالت کیا ہے۔ یہ تو سچ تھا، اس وقت ایک وہی کمینہ میری حالت سے واقف تھا۔ بہرحال سائن کرتے وقت میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ نکاح ہوتے ہی نکاح خواں اٹھ کر جا بیٹھ چکا تھا۔ میرے سارے کزنز میرے ساتھ بیٹھے تصویریں کھنچوا رہے تھے، لیکن میں کسی پتھر کی مورتی بنی بیٹھی تھی۔ میں نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے مجھے اس نکاح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ نکاح ہو کس سے رہا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میری شادی کس شخص سے ہو رہی ہے، وہ کیسا ہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنی آنکھیں میں کوئی خواب نہیں سجایا ہوا تھا، نہ ہی کوئی آئیڈیا بنایا ہوا تھا۔ البتہ اگر میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ صرف عقیل تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی اسٹیج سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ کھانا بھی لگ چکا تھا۔ اس وقت میں اور عقیل ہی اسٹیج پر بیٹھے تھے، اور میں اس انتظار میں تھی کہ زیبی آئے اور میں اس کے ساتھ اندر جا سکوں۔
لیکن تب بھی میرا صوفے پر رکھا ہاتھ پکڑ کر اس نے ذرا سا دبایا تھا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ کان کے قریب آ کر کہنے لگا کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھ سے نکاح کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی مجھ سے۔ اب یہاں میں کیا کہتی کہ میں تو دھوکے میں ماری گئی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے کھینچا، لیکن گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں؟ اب تو تمہارے سرتاج ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مجھے ہی مل گیا ہے۔ چلو، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہارا رشتہ کسی اور جگہ نہ ہو جائے اور خواہ مخواہ میری محنت پر پانی پھر جاتا، لیکن اب میں مطمئن ہوں۔ کم از کم MBBS تو آرام سے کمپلیٹ کر لو گی نا؟ اور دیکھو، اب تم میری منکوہا ہو، اس لیے اسکالرشپ لینے کے لیے پوری کوشش کرنا۔ شاید یہ پہلا شخص ہوگا جو اپنے نکاح کے بعد اپنی منکوہا سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میرا دل تو اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے موٹی موٹی میڈیکل کی کتابیں نظر آ رہی تھی، اور یہ چنگیز خان تو اب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر لگی مہندی دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ یہ چنگیز خان کون ہے جس کا نام تم نے مہندی سے لکھوایا ہے؟ لہجہ تو پہلے ہی اس شخص کا ہمیشہ سے ہی سرد تھا، لیکن اب سخت بھی لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد وہ سوچ کر کہنے لگا کہ اوہ، سمجھ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ اب تو میں تمہاری ساری فضول حرکتیں اس لیے برداشت کرتا رہا کیونکہ تم صرف میری کزن تھی، لیکن اب مجھے تم بالکل الف کی طرح سیدھی نظر آؤ تو بہتر ہے۔ میرے بارے میں ایسے القاب دوبارہ استعمال نہیں کرنا، ورنہ تم میرے مزاج سے واقف ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا، سامنے اپنے دوستوں اور کزنوں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زیبی میرے پاس آئی گئی، کہنے لگی کہ کچھ کھانا لا کر دوں تمہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بس اندر جانا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سب کے سامنے میرے آنسو نکلیں۔ پتہ نہیں میری قسمت شروع سے ہی اتنی خراب کیوں تھی۔ مجھے اول تو اس گھر میں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، جہاں بچے کو پیدا ہوتے ہی گھٹی کی جگہ واٹر کا فارمولہ گھول کر پلایا جاتا ہے۔ مطلب صرف اچھی تعلیم اور بہترین کیریئر، بس اسی چیز پر سب کا فوکس تھا، جیسے زندگی بس اسی کے گرد گھوم رہی ہو۔ پیار محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہا کر کیا کرتی؟ ابھی پری میڈیکل کے پیپرز کے بعد میری سہیلیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے گھر والوں نے تو صاف کہہ دیا ہے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی اچھا رشتہ آئے گا شادی کر دیں گے۔ پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچوں کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ بچے پڑھ پڑھ کر اور گھر میں ہو ہی جائیں گے۔ ایک میرے گھر والے ہیں، شادی بھی ایسے کھڑوس انسان سے کر رہے ہیں کہ نکاح پر بھی اس کے منہ سے ایک بھی پیار بھرا لفظ نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن نہیں، وہی رعبدار لہجہ۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب سے پہلے تو اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر ہاتھ منہ دھویا، جیسے دھوتے ہوئے میں نے کئی آنسو بہائے تھے، لیکن بہرحال سوچ چکی تھی کہ عقیل سے رشتہ صرف نکاح تک محدود رہے گا۔ اتنا تنگ کروں گی کہ 1 مہینے کے اندر مجھے طلاق دے دے گا۔ بہت شوق ہے اس کو مجھے ڈاکٹر بنانے کا۔ ابھی دیکھتی ہوں کیسے بناتے ہیں۔ میں پڑھوں گی نہیں تو کیا کر لے گا۔ میں بھی موسم ارادہ باندھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے عامر اور زیبی تھے اور میرے لیے کھانا سجا کر لائے تھے۔ مجھے یوں سادہ کپڑوں میں دیکھ کر عامر کہنے لگا کہ یہ کیا، تم نے اتنی جلدی کپڑے کیوں تبدیل کر لیے؟ ارے بھائی، ابھی تو عقیل بھائی نے نظر بھر کر تمہیں دیکھا بھی نہیں، ہم نے تو بہت کچھ پلان کر رہا تھا۔ زیبی مجھے دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی کہ ثنا، اتنی جلدی کیوں تم نے اپنا جوڑا تبدیل کر لیا؟ میرے دل میں اس شخص کے لیے کوئی ارمان تھا ہی نہیں، اور ویسے بھی اس شخص سے مجھے چڑ تھی۔ میں کیوں اس کی خاطر تیار ہو کر ریڈی رہتی؟ میں نے کہا کہ بس مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ زیبی نے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ دی، کہنے لگی کہ اچھا تم کھانا کھاؤ، میں تمہارے لیے
کوئی ڈرنک لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ عامر میرے برابر میں بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ بڑا ظلم کیا ہے تم نے ویسے میرے معصوم سے بھائی پر، بیچارے نے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تمہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی کے ابھی میرے کمرے سے باہر نکلو، کوئی موڈ نہیں ہے تمہاری بکواس سنو، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ عامر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو اب رشتے کی نوعیت بدل گئی ہے، میں تمہارے سسرالیوں میں سے ہوں، اس حساب سے تمہیں مجھ سے عزت اور تمیز سے بات کرنی چاہیے، آخر اکلوتا دیور ہوں تمہارا۔ میں ویسے بھی تپی ہوئی بیٹھی تھی، میں نے غصے سے اسے دیکھا تھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں، چپ چاپ بریانی کی پلیٹ پکڑی اور کھانے لگی۔ ویسے بھی مجھے غصے میں بہت زیادہ بھوک لگتی تھی۔ کہنے لگا کہ بیچارہ میرا بھائی باہر بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی منکوہا اس کے لیے سجی سوری بیٹھی ہوگی تاکہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے تحفہ دے۔ کچھ پلان نہیں کیا تھا رات کو ہم لوگوں نے، لیکن منکوہا صاحبہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، آلتی پالتی مارے بریانی کھانے میں مصروف ہے۔ اس کی بات سن کر میری چمچی رکی تھی۔ میں نے کہا کہ عامر کے بچے، تم یہاں سے دفع ہوتے ہو یا میں تایا ابا کو بلاؤں؟ سکون سے کھانا کھانے دو مجھے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کھاؤ کھاؤ، میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زیبی اندر آئی تھی، میرے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اتنی جلدی اپنے کپڑے بھی چینج کر لیے، ڈاکٹر صاحب تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا سوچ رہے تھے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا نہیں۔ 2 کولڈ ڈرنکس اور زیبی سے کہا کہ 1 کپ چائے بنا کر لا دو۔ زیبی کہنے لگی کہ تم اتنی ٹھنڈ میں کولڈ ڈرنک پی کر بعد میں چائے بھی پیو گی؟ میں نے کہا کہ چائے پیوں گی، سر میں درد ہو رہا ہے اور مجھے سونا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے بات ختم کر دی۔ کہنے لگی لیکن ابھی تو سب کزن باہر بیٹھے ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ تمہاری اور عقیل کی کچھ تصاویر بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی موڈ نہیں ہے، مزید اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، لیکن میرا پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہاں میری پہلی ملاقات فرحان سے ہوئی تھی۔ میں بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھا اور زبردستی سی میڈیکل میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا باپ ڈاکٹر تھا، اسے بھی ڈاکٹر ہی بنانا چاہتا تھا۔ اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی، اس لیے شاید یہی وجہ تھی کہ میری اس سے بہت جلدی اچھی دوستی ہو گئی۔ نہ وہ پڑھائی میں اچھا تھا اور نہ ہی میں، مزاج بھی بہت ملتے جلتے تھے، یہاں تک کہ پسند بھی ملتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ فرحان میں ایسی ہی کیا بات تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی۔ ہم بڑی دلچسپی سے باتیں کرتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کاش کہ ہمارے والدین یہ کوشش کریں کہ ان کے بچے بننا کیا چاہتے ہیں ہمارے دلچسپی پر چھوڑ دیں، لیکن وہ اپنی خواہش میں ذلت نہ کریں تو شاید ہم کامیابی کی طرف بھی جا سکیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں سوچتا، بس ہمارے معاشرے میں سب کچھ مسلط کیا جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہاری اور میری سوچ بہت ملتی ہے۔ اس کی بات کہنے لگا کہ مجھے تو اچھی بھی بہت لگی، پوری کلاس میں مجھے واحد ایک تم ہی اچھی لگتی ہو۔ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے جب اس نے بڑے آرام سے میری تعریف کی تھی، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بات کہوں، تم سے مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، کہو کیا کہنا ہے۔ پھر کچھ دیر چپ ہو گئے۔ کولڈ ڈرنک پکڑ کر ایک ایک گھونٹ پینے لگا۔ کچھ دنوں سے تم میرے خوابوں میں آنے لگی ہو، پلیز میرے گھر میں ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کہ پاگل ہو کیا؟ کہنے لگا کہ ایسا ہی سمجھ لو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں تو اچنبے میں ہی آ گئی تھی۔ کہنے لگا کہ ثنا آئی لو یو۔ پھر اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی پاکٹ منی کے پیسے جمع کر کے تمہارے لیے گولڈ کی رنگ لی ہے، دیکھو بہت زیادہ مہنگی تو نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں میری محبت قبول ہو تو اس انگوٹھی کو تم اپنے ہاتھ میں پہن لو۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ سب سے بڑی بات کہ میرا ہم مزاج تھا، میرے دکھ درد کو سمجھتا تھا، مجھ پر روب نہیں جماتا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں ہچکچائی نہیں تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں اس وقت میری محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ کہنے لگا کہ کیا سوچ رہی ہو؟ میں کیا سوچ سکتی تھی؟ میرا تو دماغ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ ہاں، اگر
عقیل سے میرا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور اس کے بارے میں سوچتی۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنی جانب سے پیچھے کی اور اس کی جانب توجہ بڑھا دی۔ میں نے کہا کہ فرحان میں یہ نہیں پہن سکتی۔ کہنے لگا کہ کیوں نہیں پہن سکتی؟ پھر کہنے لگا کہ اور ہاں، ظاہر ہے کہ تمہارے اور میرے اسٹینڈرڈ میں تھوڑا فرق ہے۔ شاید اس لیے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا اور میرا تعلق بہت امیر خاندان سے تھا۔ وہ تو مڈل کلاس سے بھی نہ تھا۔ ہمارا اچھا بنگلہ تھا، کھاتا پیتا گھرانہ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی کوئی۔ لیکن جس گھرانے سے وہ تعلق رکھتا تھا وہاں پر بہت سی خواہشات کو مارا جاتا تھا، صرف ضروریات ہی پوری ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھو MBBS تو مجھے کرنا ہے کیونکہ میرے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لگا دی ہے اور میں محنت بھی خوب کروں گا، ڈاکٹر بھی بن جاؤں گا، لیکن اس طرح سے میرے دیے ہوئے تحفے کا انکار نہ کریں۔ میں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مجھے تمہارے مڈل کلاس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ایک اچھے لڑکے ہو، لیکن میں کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ کہنے لگا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے پچھلے 4 ماہ سے ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا، میں اپنے گھر کے حالات بھی۔ ثنا، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں تو تمہاری محبت میں آگے بڑھ چکا ہوں، اتنا کہ پیچھے جا ہی نہیں سکتا۔ تمہیں میری محبت کا اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی پاکٹ منی جو مجھے مہینے میں اپنے باپ سے صرف چند ہزار روپے کی ملتی تھی، اسے بھی جمع کر کے تمہارے لیے ایک خوبصورت سی رنگ خریدی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میرا دل تو اس وقت دھڑکا جب اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ عقیل سے نکاح کا مجھے پچھتاوا تھا، ہر روز ہوتا تھا، لیکن جتنی شدت سے آج ہو رہا تھا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مخملی ڈبی ابھی بھی میرے سامنے پڑی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ میں نے وہ ڈبی اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لی۔ ویسے بھی کلاسز آف ہو چکی تھی، میں نے سوچا کل اسے واپس کر دوں گی، لیکن میرا دل بے حس افسردہ تھا۔ گھر آ کر بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی، کاش کہ میں عقیل سے نکاح نہیں ہوا ہوتا۔ فرحان اچھا نوجوان تھا اور میرے لیے بہت کچھ کرنے والا تھا۔ بڑی بات مجھ سے محبت کرتا تھا، اس میں وہ ہر خوبی تھی جو عقیل میں نہیں تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے عقیل سے پیچھا چھڑوایا جا سکتا ہے۔ پہلے تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن اب فرحان تھا۔ سب سے بڑی بات کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور کہیں نہ کہیں شاید میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے مجھے اپنا رزلٹ خراب لانا چاہیے تھا تاکہ اسے مجھ پر غصہ آئے۔ کچھ بھی تھا، اب وہ مجھے پڑھا نہیں سکتا تھا۔ تایا ابا سے کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دینا کہ وہ تنہائی میں مجھے پڑھائے جبکہ میں اس کی منگواہ ہوں۔ یہ ترکیب ایسی تھی کہ 100% کام کرتی۔ میں نے یہی کیا تھا۔ پہلے سیمسٹر میں میں نے بڑے گندے نمبر لیے۔ اس کا سب سے زیادہ افسوس بھی عقیل کو تھا۔ ڈانگ ٹیبل پر ہی مجھ پر برس پڑا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے تمہاری سیمسٹر کی فیس کتنی ہے؟ عقیل کو تکلیف ہوئی تھی کیونکہ نکاح کے فوری بعد میرے سارے خرچے تو تایا ابا نے اس پر ڈال دیے تھے۔ کہتے تھے کہ اب ثنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہنے لگا کہ پیسے درخت پر نہیں اگتے، کیا اندازہ ہے تمہیں کہ کتنی محنت سے کمائے جاتے ہیں؟ تمہیں اس چیز کا احساس تو ہونا چاہیے تھا، کم از کم تھوڑی محنت کر سکتی تھی۔ سب خاموش تھے۔ میں چپ چاپ کھانا کھائے جا رہی تھی۔ اس بار میں اپنے کھانے کے نوالے نہیں روک رہی تھی، حالانکہ حلق میں اٹک اٹک کے نیچے جا رہے تھے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن سوچ رہی تھی کہ اب ڈروں گی نہیں۔ خاموشی سے میں اس کی باتیں سنتی رہی۔ تایا ابا بھی پہلے خاموش تھے، لیکن جب وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹنے لگا، کہنے لگے کہ بس بچی ہے، بس بھی کرو، پڑھ لے گی۔ کہنے لگا کہ بس کر دیں، بچی بچی کہہ کر آپ نے اس پر سے سر پر چڑھا رکھا ہے، اسے احساس تک نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔
میں نے باقی کا کھانا وہیں چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کتنے پیسے لگے ہیں آپ کے؟ میں آپ کو آپ کی ساری رقم واپس کر دوں گی، لیکن صاف بات یہ ہے کہ میں میڈیکل نہیں پڑھ سکتی، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ اب ان سے کہیں کہ یہ جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں اب مزید میڈیکل نہیں پڑھوں گی، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ کر ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جانتی تھی کہ یہ بات عقیل سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی کہ میں میڈیکل کی پڑھائی چھوڑ دوں۔ باہر سے مجھے ابھی بھی بحث کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی میں احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے فرحان کو فون کیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری انگوٹھی وہیں پر رہ گئی تھی اور میں لے آئی تھی، کل تمہیں واپس کر دوں گی۔ کہنے لگا کہ اپنے پاس میری یاد سمجھ کر رکھ لو۔ میں نے کہا کہ دیکھو فرحان، میں کیا کر سکتی ہوں؟ فرحان کہنے لگا کہ اس وقت بات نہیں کر سکتے، اسپتال میں ہوں۔ یہ سن کر میری جان نکل تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں کہنے لگا کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی محبت ہے تو مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور واٹس ایپ پر ایک اسپتال کا ایڈریس بھی بھیجا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے بھی اسپتال پہنچ جاؤں۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے رکشے میں بیٹھی اور سیدھا اسپتال میں پہنچ گئی۔ جیسے میں اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا کہ تمہارے نکاح والی بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہاری محبت میں کس قدر آگے بڑھ چکا ہوں کہ سر میں ایسا شدید درد اٹھا کہ برداشت ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں نے کسی چیز کا بہت زیادہ اثر لے لیا۔ انہیں کیا پتا کہ محبت ویسے بھی چین نہیں لینے دیتی۔ نہیں جانتی تھی کہ کوئی شخص مجھے اتنی شدتوں سے بھی چاہ سکتا ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے انگوٹھی نکالی اور اسے پکڑا دی۔ کہنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میری سانسیں بھی بند ہو جائیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ بے اختیار ہو کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ میں نے کہا کہ ایسا مت کہو، خدا نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، لیکن میں مجبور ہوں۔ نکاح ہوا ہے نا، رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ تم چاہو تو اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہو۔ خدا کے لیے میری محبت سے لائے ہوئے تحفے کو تو مت ٹھکراؤ۔ یہ تو پہن لو یا پھر میرے سامنے رکھی کچرے کی باسکٹ میں پھینک دو، میں اسے واپس نہیں لوں گا۔ میں نے جھجکتے ہوئے وہ ڈبی کھولی اور انگوٹھی پہن لی۔ انگوٹھی پہننے کی دیر تھی کہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہنے لگا کہ بہت شکریہ۔ میں نے کہا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں بات کروں گی اس شخص سے کیسے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے تھے۔ میری یہ بات سن کر وہ خوش ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتہ، تمہاری اس جملے نے مجھے زندگی بخش دی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تمہیں فون کروں گا تو کیا بات کرو گی مجھ سے؟ میں نے کہا کہ ہاں کر لوں گی، کیوں نہیں کروں گی۔ میں نے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی اسپتال سے باہر جا ہی رہی تھی کہ بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی، کیونکہ رکشے کو میں رکنے کا کہہ کر گئی تھی۔ بولا تھا کہ اسی رکشے میں واپس گھر جاؤں گی۔ تیزی سے جاتے ہوئے ایک دم میں کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس شخص کے ہاتھ میں شاید کچھ فائلز تھیں جو نیچے گر گئی تھیں۔ کہنے لگا کہ محترمہ آپ دیکھ کر نہیں چاہ سکتی؟ اس کی آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پر جس طرح ہی میں نے اوپر دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگا کہ ثنا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میری تو رہی سہی جان بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ موجود نرس نیچے کی فائل اٹھانے لگی۔ کہنے لگا کہ ڈاکٹر یہ آپ کی روم میں رکھ دوں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں اسے میرے کمرے میں رکھ دو۔ اب میرے سامنے کھڑا مجھ پر استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں بری طرح سے گڑبڑا سی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آئی تھی، وہ بیمار تھی اس وقت جلدی میں، تو مجھے بس یہی بہانہ ملا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا کون سی دوست، مجھے بتاؤ۔ اب اسے کیا بتاتی، وہ کوئی عام انسان تھوڑی تھا، شاید اسی اسپتال میں ڈاکٹر تھا۔
وہ تو فوراً سے مجھے کہتا کہ مجھے اپنی دوست کے پاس لے کر جاؤ۔ میں نے کہا کہ ابھی بھی اس کی چھٹی ہو گئی ہے اسپتال سے، وہ تو اپنے گھر بھی جا چکی ہوگی۔ شاید میری بات پر اس کو تسلی نہیں تھی، لیکن اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، چلو آؤ میرے ساتھ، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ میں تو وہ بری طرح پھنسی تھی، جیسے کہ اس ساتھ باہر رکشے والا کہنے لگا کہ بی بی صاحبہ جلدی سے بیٹھو، ہم کو دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگا کہ عقیل نے اسے کرایہ دے کر چلتا کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ مسئلہ کیا تھا تمہاری دوست کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، سر میں درد تھا۔ اس نے کہا کہ کون سے وارڈ میں تھا؟ تو میں نے کہا کہ پرائیویٹ روم میں۔ میں نے کہا کہ پرائیویٹ روم تھا، ہم 3-4 لڑکیاں آئی تھیں اس کی خیریت پوچھنے، باقی لڑکیاں جا چکی ہیں، اس کی بھی چھٹی ہو گئی تھی، اس لیے میں بھی واپس آ گئی۔ گھر لے جانے کے بجائے اس نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ کہنے لگا کہ بھوک لگ رہی ہے، چلو باہر آؤ، پہلے ہم کچھ کھا لیتے ہیں پھر گھر جائیں گے۔ میں جتنا اس شخص سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، اور یہ مجھے ریسٹورنٹ لایا تھا، یقیناً اس کے اندر کوئی کھلبلی سی مچی جا رہی تھی۔ جب تک مجھے اس لڑکی کا نام نہیں پوچھے گا، پتہ نہیں پوچھے گا، ساری ڈیٹیل مجھ سے نہیں لیتا، اسے چین تھوڑی آئے گا۔ اسے تو ڈاکٹر کے بجائے پولیس انسپکٹر ہونا چاہیے تھا۔ عجیب تشویشی قسم کا مزاج تھا اس کا، چودھری سجاول بنا رہتا تھا۔ مجھ پر وہی ہوا تھا جو میں سوچ رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اس نے کھانا آرڈر کیا، پھر کہنے لگا کہ تمہاری دوست کا نام کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کو ٹالوں تو کیسے ٹالوں۔ آپ کو کیا دلچسپی ہے میری دوست کے نام سے؟ کیوں اس کے بارے میں اتنا پوچھ رہے ہیں؟ میرے یوں پوچھنے پر کہنے لگے کہ ایسا ہی پوچھ رہا تھا، کبھی دوبارہ آئے گی تو فیس کم لے لوں گا اس سے۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے میری دوست سے فیس کم لیں؟ آپ کو اتنی ہمدردی کیوں ہے میری دوست سے، اور فیس کم کرنے کی مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر لگتی کیا ہے وہ آپ کی؟ بات کو ٹالنے کے چکر میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ میری ان باتوں کو سنتے ہی وہ چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہا تھا، پھر ذرا سا مسکرایا۔ کہنے لگا کہ جیلسی فیل ہو رہی ہے تمہیں؟ ان کی بات پر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ پتہ نہیں، میں شاید کچھ غلط ہی بول گئی تھی۔ پہلی بار میں نے انہیں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیوی بنتے ہی لڑکیاں یوں جیلس بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے کوئی جیلسی فیل نہیں ہو رہی آپ کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں سوچتی۔ کہنے لگا کہ میں نے بس سوچا ہے تمہارے بارے میں۔ میں اسے دیکھنے لگی کہ پتہ نہیں میرے بارے میں اب کیا سوچ لیا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم میڈیکل پڑھو تو خواہ مجھے تم پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بات کر رہا تھا کہ جب ویٹر کھانا رکھنے لگا، کہنے لگا کہ پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ کہنے لگا کہ تم چاہو تو میڈیکل چھوڑ سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ۔ کھانا کھاتے کھاتے تو کہنے لگے کہ اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے کہا کہ ابھی میں نے سوچا نہیں، لیکن یہ تو پکا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پڑھنا نہیں ہے تو پھر اور کیا کرنا ہے؟ میں کھانا کھا چکی تھی، اب ان کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، اماں کے ساتھ کام کروا لوں گی۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ وہ تو تمہیں سب آتا ہے، کچھ اور سوچو، کچھ اور کر لو۔ کرنے کے بارے میں سوچتے ہی یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور میری جانب اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں اس شخص سے کچھ بھی توقع نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایسی طلب کو ہرگز میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جو ٹیبل پر رکھے تھے ان کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ فرحان سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ اس کے نام کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھی، اب عقیل کے طرف تو نہیں بڑھا سکتی تھی۔ کہنے لگا کہ ثنا اپنا ہاتھ دو، نکاح کے بعد میری خواہش تھی کہ تمہیں سب کزنس کے سامنے یہ پہناتا، لیکن تم نے ایسا کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، میں گھر جا کر پہن لوں گی۔
میری بات سن کر کہنے لگا کہ اب اتنا بھی ان رومانٹک نہیں ہوں، میں لاؤ اپنا ہاتھ میں خود پہناؤں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہلے فرحان کی پہنائی ہوئی انگوٹھی دیکھ کر کہنے لگا کہ پہلے یہ اتارو، اس انگلی میں صرف میرے نام کی انگوٹھی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ثنا اس انگلی کی نس سیدھی دل تک جاتی ہے۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا کہنے میں نے کہا کہ میں یہ نہیں اتار سکتی۔ کہنے لگے کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ میری دوست نے مجھے دی ہے اور اس نے وعدہ لیا تھا کہ یہ انگوٹھی میں کبھی نہیں اتاروں گی، آپ پلیز دوسرے پہنا دیں۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور میری دوسری ہتھیلی میں رکھ دی اور کہنے لگا کہ اس پر میرا حق ہے اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے حق پر تم کسی اور کو اہمیت دو۔ اسے تم دوسرے ہاتھ میں پہن لو، اور وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا چکے تھے۔ میں ہکی بکی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہنے لگے اب تم نے آگے بڑھنا نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ پھر ہماری رخصتی ہو جانی چاہیے۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ کہنے لگا کہ میں ابا سے بات کرتا ہوں، وہ چچا چچی سے کہہ دیں گے۔ میرے خیال سے شادی کی تیاری کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں، نہ مجھے جہیز لینا ہے اور نہ ہی میں لوں گا۔ 1 مہینے کا ٹائم بہت ہے۔ ان کا ارادہ سن کر مجھے لگا کہ جس سے میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میں واپس آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی فرحان کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا کہ ثنا بس اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، جلدی سے اپنے کزن سے یہ رشتہ ختم کرو، یہ نہ ہو کہ انتظار کرتے کرتے میں قبر تک پہنچ جاؤں۔ میرا تو دماغ چکرانے لگا تھا، کیا کروں کیا نہ کروں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک فرحان تھا جو مجھ سے شدت سے محبت کرتا تھا، شاید میرے لیے مر جاتا۔ دوسری طرف عقیل سے پیچھا چھڑوانا اب مجھے اتنا بھی آسان نہیں لگ رہا تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی، لیکن بہرحال میں فرحان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے اگلے ہی روز میں نے عقیل کے موبائل پر میسج کیا، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں تو میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، گھر پر نہیں کر سکتی۔ کہنے لگے کہ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا کہ سب دیکھیں گے تو برا لگے گا۔ تو کہنے لگا کہ ہمارے گھر والے اتنی چھوٹی سوچ کے مالک نہیں ہیں کہ ہمارے کردار پر شک کریں۔ تم چاہو تو میں تمہارے کمرے میں آ جاتا ہوں، مجھ پہ کوئی شک نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ آپ رات کے وقت چھت پر آ سکتے ہیں۔ میری اس بات پر کہنے لگا کہ رات کے وقت چھت پر؟ دیکھو دن کے وقت تم میرے کمرے میں آ جاؤ یا میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں، کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ اگر رات کے وقت ہم 2 لوگ چھت پر گئے تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی شخص کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن میں آپ کے کمرے میں آ کر بات نہیں کر سکتی۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، آ جانا چھت پر رات کو جب سب سو جائیں گے تو۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر چھت پر چلی گئی۔ جیسے ہی میں چھت پر گئی تو وہ سامنے ہی کھڑے تھے، چھت پر ہی چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ہاں اب بولو، کیا کہنا ہے؟ میں بڑی مشکل سے اپنی ہمت جمع کر کے آئی تھی۔ میں نے کہا کہ عقیل بھائی، میں آپ سے میری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ کہنے لگے کہ میرا رشتہ خراب کر رہی ہو، پہلے ٹھیک سے میرا نام لو۔ میں بڑی مشکل سے خود کو بات کرنے کے لیے تیار کر کے آئی تھی اور اس کو ناموں کی پڑی تھی۔ میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میری یہ بات سن کر کہنے لگے کہ تم سے یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے، ویسے بھی آپ کو بہت بری لگتی ہوں۔ میں نے میڈیکل نہیں پڑھی، مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ میں آپ کو بہت برا بھلا بھی کہتی ہوں، آپ کا نام بھی نہیں لیتی، آپ کو چنگیز خان کہتی ہوں، وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ساری خامیاں تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اب تو نکاح ہو چکا ہے، اس لیے جو بھی ہو جیسے بھی ہو گزارا تو کرنا پڑے گا نا۔ تو وہ شاید مذاق کے موڈ میں تھے۔ میں نے کہا کہ گزارا کرنے کی بات کیا ہے،
آپ چاہیں تو یہ رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی سی آ گئی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہوش میں تو ہو نا تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھو، مذاق اپنی جگہ، لیکن اس طرح کی گھٹیا بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔ میں تو رات کے اس پل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں تمہارے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سننا تھا، لیکن چھوڑو اس بات کو، میں خود ہی کر دیتا ہوں۔ لیکن میرا ارادہ تھا کہ رخصتی کے بعد کرتا، لیکن اظہار سنانے کو یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم سامنے والے کی جان ہی نکال لو؟ مجھے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ میں نے کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن تم مجھے اچھی لگتی تھی۔ اماں نے زیبی کو میرے لیے پسند کیا، مجھے اس میں بھی کوئی برائی نہیں لگی تھی، لیکن اس کے انکار پر نہ مجھے افسوس ہوا نہ کوئی دکھ۔ ہاں، تمہارا میرے لیے مان جانے پر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تم ہمیشہ مجھ سے خوف کھاتی تھی۔ اس لیے میں نے عامر سے کہا تھا کہ تم سے پوچھ لے، سچ میں تم چاہتی ہو یا چچا یا چچی نے کہا ہے؟ نکاح کے بعد میری سوچ بدلنے لگی تھی، مجھے تم اور بھی زیادہ اچھی لگنے لگی تھی، بس اس سے زیادہ تعریف کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، کوئی شاعر نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ عقیل، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ رخصتی کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے اس بات پر مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے طلاق دے دیں، میں تو آپ کے ساتھ کچھ رہ سکتی ہوں اور نہ ہی آپ کو خوش رکھ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے نیچے جانے لگی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا، کہنے لگے تمہارا دماغ تو درست ہے نا؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ اور تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ ثنا میری بیوی ہو، کیسے کسی اور سے محبت کر سکتی ہو؟ نکاح میں رہتے ہوئے تم کسی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کہ میرا کلاس فیلو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے مجھ سے بولے، کہنے لگے کہ وہ جو کوئی بھی ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اسے، اور نہ تمہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے محبت کرنے کی؟ صنم، میں سوچ بھی نہیں پا رہا ہوں کہ جو تم بڑے آرام سے مجھ سے کہہ رہی ہو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا کہ میں آج ہی ابا سے بات کرتا ہوں، اسی جمعے رخصتی کا انتظام کریں، تمہارا دماغ تو بعد میں ٹھیک کروں گا۔ یہ کہہ کر میرا بازو چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد تم اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ رہ گیا وہ لڑکا، میرے لیے جاننا مشکل نہیں ہے کہ وہ کون ہے، چھوڑوں گا تو میں اسے بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے نیچے چلا گیا۔ میرا دل یوں تھا کہ خوف کے مارے دھڑکنا بھول گیا ہو۔